نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز طالب علم ساتھیوں، سننے والی قابل سعد احترام ماں اور بہنوں، آج جس سال سے ہم گزر رہے ہیں اسلامی سال 1443 ہجری ہے، اور ہو سکتا ہے آج اس سال کا آخری دن، شام کو اگر چاند نظر آ گیا تو اسلامی نیا سال اور نیا مہینہ محرم شروع ہو جائے گا، اور اگر آج چاند نظر نہ آیا تو پھر کل شام کو اگلا سال اور اگلا مہینہ، یہ 12واں مہینہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج 29 تاریخ ہے اور اسی مہینہ ذوالحجہ کی 26 تاریخ کو تاریخ کے ایک عظیم صحابی، عظیم مدبر، عظیم سیاستدان اور عظیم رہنما، عظیم امیر اور خلیفۃ المسلمین اسی ذوالحجہ کی 26 تاریخ کو شہید کیے گئے۔ میری مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر ہم غور کریں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ان میں سے صرف 1,24,000 انبیاء و رسل کم و بیش ان کو اگر نکال دیا جائے، کیونکہ نبیوں کا، رسولوں کا مقام ساری امت سے زیادہ ہے،
تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل ان کو نکال کر باقی پوری انسانیت میں دوسرا نمبر حاصل کرنے والے، دوسری پوزیشن لینے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہیں ذو الحجہ کی 26 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت کیا گیا، شہادت کی موت سے سرفراز ہوئے، اور ان کی شہادت کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے اپنی زندگی کے آخر میں دے دی تھی۔ مدینہ منورہ گرد و نواح کے اندر احد پہاڑ، جس احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ اکرام کے نعشیں مدفون ہیں۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے شہداء کی لاشوں کا وہ عامی غزوہ احد، جس غزوہ احد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، سائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا ومعہ ابو بکر و عمر و عثمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر براجمان ہوئے، چوٹی پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی احد پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہیں۔ اب احد پہاڑ راجف بہم، احد پہاڑ میں لرزہ طاری ہو گیا، خوشی سے جھومنے لگا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، ادھر طور پہاڑ کے اوپر بھی لرزہ طاری ہوا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے افراد کے ایک ایسے سوال کی وجہ سے جو مناسب نہیں تھا، لیکن ادھر احد پہاڑ خوشی سے جھوما ہے کہ آج میری کیا شان، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمادات کے اندر بھی ایک احساس رکھا ہے، ما فوق الاسباب، جو چاہے ان کے اندر اللہ پیدا کر دے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی مکہ کے اندر میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ نبوت سے پہلے جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہ مجھے سلام کہتا تھا۔ پتھر سلام بول سکتا ہے جب اللہ کا آرڈر ہو، پتھر محبت کرتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ احد پہاڑ نبی سے محبت کرتا ہے، نبی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ آج میرے نبی اور 3 صحابہ کرام احد پہاڑ کے اوپر موجود ہیں۔ احد پہاڑ خوشی سے جھومتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ آج گویا کہ معنی کیا ہے، میرے اوپر وہ ہستی ہے خاتم النبیین، اور پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ احد پہاڑ لرزتا ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر ایڑی مار کر کہتے ہیں اثبت احد فإن علیک نبیا وصدیقا وشہیدین۔ اے احد پہاڑ خاموش ٹھہر جائیے، ثابت ہو جائیے، تیرے اوپر آج ایک اللہ کا پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے، ایک صدیق ابو بکر ہے، 2 شہید ہیں، ایک عمر فاروق اور ایک عثمان غنی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت گویا کہ عمر کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعلان اپنی زندگی کے آخر میں کر گئے تھے، اور کسی انسان کو ان کے بارے میں اگر کوئی شک اور شبہ کرتا ہے ایمان سے فارغ ہو جائے گا کہ جن کے ایمان کی گواہی، جن کے دین کی گواہی اور جن کے علم و فضل کی گواہی صحیح بخاری کی مختلف احادیث کے اندر، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کی حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ ساری گواہیاں دے گئے تھے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے اندر 1590 نمبر حدیث ہے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے
اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز کر دے اور میری موت تیرے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں آئے اور موت بھی مجھے شہادت کی آئے۔ تو اللہ تبارک، اور پھر سوچا کرتے تھے کہ مدینہ میں شہادت کی موت کیسے، موت تو سرحدوں پر ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل علاقے کے خلیفۃ المسلمین تھے، جن کے دور میں شام بھی فتح ہوا، مصر بھی فتح ہوا، عراق بھی فتح ہوا، اور کئی ملک، ایران فتح ہوا، دیگر ملک فتح ہوئے، اور پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور وہ 22 لاکھ مربع میل کے اگر 6، 7 یا 10 پاکستان کٹھے کیے جائیں، اتنے علاقے کے اوپر پھیلی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و امارت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام کی مجلس ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا کون ہے من یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، بتاؤ فتنوں کے متعلق رسول اللہ کا فرمان کسے یاد ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث، فرماتے ہیں میں نے کہا انا احفظ کما قال، کہ اللہ کے نبی نے فتنوں کے متعلق جو فرمایا تھا اسی طرح من و عن مجھے یاد ہے۔ فرمایا ہاتی وَإِنَّكَ لَجَرِي، اے حذیفہ لاؤ پیش کرو وہ حدیث، اور تم بہت بہادر جری ہو، مطلب تمہارا بڑا حوصلہ ہے۔ بھئی ہم تو ڈرتے ہیں کہ حدیث میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، تمہارا حوصلہ ہے، لائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اندر اس کی اولاد کی وجہ سے بھی فتنوں میں مبتلا ہوگا، بیوی کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہوگا، پڑوسیوں کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہوگا، یکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لیکن انسان جب نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ کرے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، اگر بچوں کی وجہ سے کسی فتنے میں مبتلا ہوا ہے، دین چھوڑنا پڑا، کمی کوتاہی ہوئی، اللہ نماز، صدقے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حذیفہ میں تو سے یہ فتنہ نہیں پوچھ رہا، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے، ولیکن الفتنۃ التی تموج کموج البحر، آپ وہ فتنہ بتائیں جو سمندر کی ٹھاٹھوں کی طرح، لہروں کی طرح موجیں مارے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا لا باس علیک یا امیر المومنین منہا، اے امیر المومنین وہ فتنے جو فتنے سمندر کی ٹھاٹھوں کی طرح، لہروں کی طرح موجیں ماریں گے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ فتنے آپ تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ ان فتنوں کے سامنے ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب تک دروازہ بند رہے گا اتنی دیر تک وہ فتنے، مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، جنگ جمل، جنگ صفین، اور اس طرح مسلمانوں کا حضرت عثمان کی شہادت اور دیگر لڑائیاں مسلمانوں کی آپس کے اندر، فرمایا جب تک آپ ہیں، جب تک ایک دروازہ ہے، بند دروازہ موجود ہے، اتنی دیر تک وہ فتنے نہیں آ سکتے۔ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ اس بند دروازے سے مراد خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود تھے، خلیفہ تھے، یہ سارے فتنے دبے ہوئے تھے۔ محترم بزرگ بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے پوچھا اے حذیفہ بتاؤ ایفتح الباب ام یکسر، فتنوں کے سامنے جو بند دروازہ ہے اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان نے کہا بل یکسر، بلکہ اس کو توڑ دیا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اسے توڑ دیا گیا
پھر تو وہ لائق ہے کہ دوبارہ بند نہیں ہوگا۔ حضرت عمر وہ دروازہ تھے۔ ابو وائل کہتے ہیں ہم ڈرے کہ حذیفہ سے پوچھیں کہ وہ بند دروازہ کون سا ہے، اور ہم نے کہا کیا عمر کو پتا تھا بند دروازہ کون سا ہے؟ فرمایا حضرت حذیفہ نے ہاں وہ بند دروازہ حضرت عمر کو پتا تھا۔ حدثتہ بالاحادیث لیس بالاغالیط، میں نے انہیں حدیث بیان کی تھی، کوئی بجھارت اور پہیلی نہیں تھی۔ عمر جانتے تھے جس طرح آنے والے کل سے پہلے رات کو ہر شخص جانتا ہے جب تک رات نہ آئی آنے والا کل نہیں آئے گا، جس طرح یہ یقین ہے اس طرح عمر کو یقین تھا وہ بند دروازہ میں ہوں۔ ابو وائل کہتے ہم نے کہا پوچھو کہ وہ بند دروازہ کون ہے، تو حذیفہ سے مسروق نے پوچھا کہ وہ بند دروازے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ محترم بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر وہ بند دروازہ صرف کھولا نہ گیا بلکہ توڑ دیا گیا، اور اب امام مہدی کے آنے تلک کوئی سبیل نظر نہیں آتی کہ مسلمانوں کی لڑائیاں آپس کے اندر ختم ہو جائیں یا یہ تفرقہ بازی ختم ہو جائے، یہ چیز اس دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 23 ہجری ہوئی ہے، 10.5 سالہ دور خلافت ہو گیا ہے، آخری حج کیا ہے، حج کرنے کے بعد واپس آئے ہیں، راستے کے اندر ایک جگہ پر لیٹ گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں اے پروردگار عالم، کابرت سنی، میری عمر جو ہے زیادہ ہو گئی ہے، وضعفت قوتی، میری قوت کمزور ہو گئی ہے، علاقہ پھیل چکا ہے، میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، فقبضنی غیر مزین ولا مفرط، اللہ مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں امت مسلمان کو ضائع کرنے والا نہ ہوں، کسی کے حق میں کوئی کوتاہی کرنے والا نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آتا ہے، خواب کے اندر دیکھا کہ ایک مرغ ہے جس نے میرے پیٹ کے اندر 2 یا 3 ٹھونگے مارے ہیں، اور یہ خواب دیکھ کر حضرت عمر سمجھ گئے تھے میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس طرح ہوا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت رضوان کی ہے، صلح حدیبیہ کے اندر شریک ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا میرا ایک غلام ہے ابو لولو فیروز، اور بڑا کاریگر، نقاش، نقش و نگار بنانے والا، نجار بڑھئی ہے اور مدینے میں کام کر سکتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست یہ تھی کہ یہ جو لوگ غلام ہیں، کافر، اجمی، مدینہ منورہ میں انہیں نہ آنے دیا جائے کیونکہ مدینہ دار الخلافہ ہے، اس سے دور رکھا جائے۔ لیکن بعض صحابہ کے اصرار پر حضرت عبداللہ بن عباس، اس حدیث سے محسوس ہوگا جو ابھی بیان کروں گا، اور ان کے باپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کی خواہش تھی، جیسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی درخواست کی کہ آپ اسے بلا لیں، تو اس طرح کافی کافر جو اجمی کافر تھے اور غلام تھے وہ آئے، اور ان میں سے کافی زیادہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کر چکے تھے۔ حضرات جب یہ لوگ مدینہ منورہ میں آ گئے، بعض صحابہ کے اصرار پر، ان میں سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر یہ ابو لولو فیروز بھی آ گیا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور انہوں نے اس پر خراج مقرر کیا تھا کہ ہر دن کے 2 درم یا پورے مہینے کے 100 درم، مختلف روایات ہیں، اگر ایک دن کے 2 درم ہوں تو مہینے کے 60 یا 58 درم بنتے ہیں، تو بعض میں 4، بعض میں 2، بعض میں پورے مہینے کا 100 درم تو اپنے مالک کو دے گا، باقی تو کام کرے، ریسٹ کرے، کمائی کرے، جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہوگا۔ ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ غلام جو ہے آقا اسے جو کام دیتا وہ کر گزرتا، سب کچھ اس کا ہوتا، اور کئی لوگ اپنے غلاموں سے خراج لیتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ٹیکس مقرر کیا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہا کہ میرے آقا مغیرہ نے، ابو لولو فیروز کہتا ہے کہ مجھ پر ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ لگایا ہے۔ پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ فلاں فلاں کام کرتا ہوں، اور پھر حضرت عمر نے فرمایا یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ بات تھی، بعض طریقوں میں ہے کہ میں پھر بھی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہوں گا کہ ٹیکس کم کر دو، لیکن یہ شخص بفر گیا،
حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں، لیکن تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ناراض نہیں ہوا تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی عجمی سازش تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایران، عراق، شام، مصر، دیگر علاقہ جات فتح ہوئے تھے اور کافر لوگ اپنا انتقام لینا چاہتے تھے، اور کسی طریقے سے اس کو وہاں پہنچایا گیا، اور یہ جب پہنچا اس کے ساتھ رابطہ کر کے سوچی سمجھی سازش کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا گیا۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو صرف اپنی ذات کا غضب تھا یا کہ پیچھے سے ایک سوچی سمجھی سازش تھی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بھی یاد تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے ایک چکی بنا دو، سنا ہے کہ تم چکی بناتے ہو جو ہوا سے چلتی ہے۔ وہ کہنے لگا میں ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی آواز پوری دنیا تک پہنچے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا یہ شخص مجھے موت کی، قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر کوئی حد نافذ نہیں کی ہے، پکڑا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں۔ حضرت عمر کی دعا تھی، نبی کی پیشین گوئی تھی، اللہ نے شہادت کی موت سے سرشار کرنا تھا۔ یہی شخص اس دور میں یہ ممبر، اس طرح یہ محراب کے اندر ممبر نہیں ہوا کرتے تھے، پہلی صف ہی ہوا کرتی تھی، امام پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں اس طرح محراب نہیں ہوا کرتا اور مسجدوں میں روشنی بھی نہیں ہوا کرتی۔ عمر بن میمون کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، چند روز قبل اس دن سے صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث یعنی 3700 نمبر حدیث ہے۔ عمر بن مامون کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا مدینہ منورہ کے اندر کھڑے ہیں، اور حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف ان دو صحابہ سے کہہ رہے ہیں، انہیں بھیجا تھا ایک کام، کہاں؟ عراق کے اندر، کہ عراق کے اندر جو ذمیوں کی زمین ہے، کافروں کی زمین، اس کے اوپر ٹیکس لگا کر آؤ، اور ذمیوں کے اوپر ٹیکس لگا کر آؤ۔ تو یہ وہاں گئے اور وہاں زمین کا جائزہ لے کر کہ فصل کتنی دیتی ہے اور اتنا ٹیکس تم کافر لوگ مسلمانوں کے بیت المال میں پہنچاؤ گے، اور فلاں فرد اتنا ٹیکس جو ہے 2 درہم ایک بندے پر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تم نے زمین پر کیا بوجھ لادا ہے عراق کی زمین پر؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا اور عثمان بن حنیف نے کہا کہ ہم نے اس زمین پر کوئی زیادہ بوجھ نہیں، یعنی ٹیکس بہت کم ہے، ٹیکس کافروں سے لیا جاتا ہے، ذمیوں سے لیا جاتا تھا۔ فرمایا دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے کافروں پر زیادہ ٹیکس لگا دیا ہو۔ فرمایا نہیں، بالکل معمولی ٹیکس لگایا۔ جب پھر بے فکر ہو گئے، کہنے لگے واللہ لَإِن سَلَّمَنَ لِيَ اللَّهُ، اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو عراق کی بیوائیں انہیں میں ایسا بندوبست ان کے لیے کروں گا کہ لا يحتجن الى رجل بعدی ابدا، کہ میرے بعد اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کا پکا بندوبست ہو جائے گا۔ بیواؤں کا یعنی یتیموں کا، بیواؤں کا ایسا بندوبست کر دوں گا کہ ان کے آج کے بعد، میری وفات کے بعد انہیں کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی۔ عمر بن مامون کہتے ہیں یہ باتیں کر رہے تھے، چند ہی روز ان باتوں کو ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جب آتے تھے تو جب اس طرح مسجد میں داخل ہوتے تھے، اس طرف امام کھڑا ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر اور جنوب کو منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اور پیچھے سارے نمازی ہوتے ہیں۔ اس طرف سے جب داخل ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں میں تو کیا کہتے؟ استوو، برابر ہو جاؤ، صفیں درست کر لو، اور پھر چلتے چلتے جب تک صفیں مکمل نہ ہوتی اتنی دیر تک نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ اور پھر پہلی رکعت کے اندر عمر بن مامون کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت 3700 کے مطابق کہ سورہ نحل یا سورہ یوسف پڑھتے تھے، یا اس کے برابر کوئی سورت پڑھتے کہ لوگ جمع ہو جائیں، کوئی پہلی رکعت کسی کی نہ رہ جائے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لمبا قیام پہلی رکعت کے اندر کرتے تھے۔
اور جس دن ان کی شہادت کا دن تھا آئے، صفیں درست کروائی ہیں، صفیں درست کروانے کے بعد اللہ اکبر کہا ہے، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں۔ عمر بن مامون کہتے ہیں کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کیا مطلب کہ حضرت عمر کے پیچھے عبداللہ بن عباس کھڑے ہیں اور عبداللہ بن عباس کے پیچھے دوسری صف کے اندر، یہ مفہوم ہے، عمر بن مامون کھڑے۔ عمر بن مامون کہتے ہیں کہ بس ابھی نماز میں شروع ہوئے تھے کہ مجھے یہ آواز سنائی دی، آکلانی او قاتلانی القلب، کہ مجھے کتے نے قتل کر دیا ہے یا کتے نے مجھے کھا لیا ہے، یہ لفظ بولے۔ اور وہ جو ابو لولو فیروز تھا، تاریکی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 وار اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے، اور جو اس نے خنجر دیار کیا تھا وہ 2 دھاری خنجر تھا، دونوں طرف سے اس کی دھار تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس نے جب وار کیا ہے اس کے بعد پھر وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور صحابہ کرام کی صفیں اندازہ کریں کہ نکل نہیں سکا، اور پھر وہ وار کرتا کرتا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 13 صحابہ کرام کو اس نے زخمی کیا، اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں ان 13 صحابہ میں 7 صحابہ کرام وہ موت کا پیالہ پی گئے، شہید ہو گئے۔ اور پھر ایک مسلمان نوجوان اس نے ایک کوٹ لے کر اس کے اوپر ایسے ڈال دیا، اور جب ابو لولو فیروز کو یہ محسوس ہوا کہ پکڑ لیا جاؤں گا، اپنے ہی خنجر کے ساتھ خودکشی کر کے ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا مطلب کہ پہلی صف کے اندر بالکل قریب کھڑے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا ہوا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گرے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اذا جاء نصر اللہ والفتح اور انا آتیناک الکوثر، یہ بخاری کے لفظ نہیں ہیں، یہ 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے فوراً جماعت کروائی ہے۔ جماعت کروانے کے بعد حضرت عمر بن مامون کہتے ہیں کہ دور والے صحابہ کو کوئی پتہ نہیں تھا، جو ہم قریب تھے ہمیں سمجھ آ گئی کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لیکن دور کناروں والے صحابہ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ نماز مکمل ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو کہا، جاؤ دیکھو ڈھونڈو مجھے قتل کرنے والا شخص کون ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی مسلمان نے مجھے وار کیا ہو، مسلمان کے ہاتھ سے تو فوت نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا وہ مرا ہوا ابو لولو فیروز پڑا ہے، اور آ کر کہا کہ آپ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے قتل یہ وار کیا ہے، زخمی کیا ہے۔ فرمایا وہ جو کاریگر تھا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں نے اس کے بارے میں کوئی بری بات تو نہیں کہی تھی، نیکی کا ہی حکم دیا تھا۔ اور فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی علی ید رجل یدعی الاسلام، صحیح بخاری کے لفظ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری موت کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں نہیں بنائی جو کم از کم اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی وہ کافر تھا، مجوسی تھا، کفر پر تھا، اور اللہ نے اس کے ہاتھوں مجھے شہادت کی موت دی ہے، اور اللہ کا شکر کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں میری موت نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر اور پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے ابن عباس، تو اور تیرا باپ تم پسند کرتے تھے کہ مدینہ کے اندر اجمی کافر جو ہے یہ غلام بہت زیادہ ہو جائیں، یعنی میں منع کرتا تھا، تمہاری اس بار بار اصرار کی وجہ سے یہ لوگ جہاں پہنچ گئے۔ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں امیر المومنین اگر حکم ہو تو ہم ان سارے غلاموں کو قتل کر دیتے ہیں۔ فرمایا قذابتا، غلط کہہ رہے ہو، اب وہ لوگ کتنے ہی لوگ ان میں سے مسلمان ہو چکے، کلمہ پڑھ چکے اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کر چکے ہیں، اب انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر کے اندر لایا گیا۔ گھر کے اندر لائے جانے کے بعد یہ بخاری میں لفظ نہیں ہے، دیگر حدیث کے اندر موجود ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کافی دیر بے ہوش رہے، دن بالکل سفید ہو جاتا ہے، سورج نکلنے کا قریب ہو گیا۔
ہوش آیا ہے، پوچھتے ہیں بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا ہاں نماز ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، مجھے وضو کرواؤ، نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے، لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا کوئی اسلام نہیں ہے۔ وضو کروایا گیا، ٹیک لگوائی گئی، نماز پڑھتے ہیں۔ جب دن بالکل سفید ہو گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد لوگ آ کر جمع ہو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، آ کر تعریفیں کر رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی پریشان ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ دیتے ہیں، اے عمر آپ اللہ کے رسول دنیا سے فوت ہوئے، آپ پر راضی، ابو بکر راضی، خلیفہ بنے، عدل اور انصاف کیا ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ میں اپنی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں اس امت کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کر رہا ہوں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں ذرا غور فرمانا، اسی اثناء میں لوگ آ رہے ہیں، حضرت عمر کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا ہے، آ کر کہتا ہے امیر المومنین آپ کے لیے خوشخبری، آپ اللہ کے نبی کے صحابی بنے، شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے آپ مسلمان ہوئے، پھر آپ حکمران بنے، خلیفہ بنے، عدل و انصاف کیا، اور پھر اللہ نے شہادت کی موت سے نوازا ہے۔ حضرات جن لوگوں میں رب کا تقوی ہوتا ہے وہ نیکیوں پر پھولتے نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ خوف کو رجا کے اوپر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تم یہ کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں خلافت کے بعد جو میری نیکیاں ہیں، کارنامے، اگر مجھے ثواب نہ دیا جائے، اور اس رایا کے مطلب اس حدیث کا مفہوم یہ ہوگا اگر لوگوں رایا کے حق میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اللہ مجھے اس کا گناہ نہ دے اور میرے کارناموں کو کوئی ثواب بھی نہ دے، دونوں کو برابر برابر کر دے، اور پہلے دور کی نبی کے دور میں جو نیکیاں ہیں اللہ ہمارے لیے ثابت کر دے، ہمیں معاف فرما دے، مجھے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ نوجوان جانے لگا، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، اس کی تہبند ازار دھوتی جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہی ہے۔ حالت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق آخری لمحات ہیں، بہت زیادہ تکلیف، لیکن برائی کو دیکھا ہے، نوجوان کی چادر زمین پہ گھسٹ رہی ہے، فرمایا اس کو واپس بلاؤ۔ واپس بلایا گیا، فرمایا اے نوجوان ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو اوپر کر لے، انہو انقا لثوبک او ابقا لثوبک واتقا لربک۔ صحیح بخاری کے اندر پہلے لفظ میں دو نقطے ہیں، فرمایا اگر کپڑا اوپر رکھو گے زیادہ دیر درست رہے گا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ صاف ستھرا بھی رہے گا اور تقوی کا باعث بھی ہے، کیونکہ مومن کی چادر شلوار نصف پنڈلی سے لے کر ٹخنے کے اوپر ہے، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق آخری لمحات میں حالت کیا ہے؟ پھر برایا، فرمایا بیٹا جاؤ، یہ باقی بخاری میں لفظ نہیں ہے، طبیب کو بلایا گیا، حکیم آ گیا، حکیم نے آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نمبر پہ نبیز پلایا، اور نبیز خون بن کر باہر آ گیا، اور جب حضرت عمر نماز پڑھ رہے تھے خون اس وقت بھی بہ رہا تھا اور چل رہا تھا، اب حکیم نے نبیز پلایا ہے، وہ نبیز خون بن کر باہر نکل گیا ہے، پھر دودھ پلایا ہے، دودھ بھی اسی راستے سے انتڑیاں کٹ چکی ہیں، وہ بھی باہر آ گیا ہے۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جو قریب آ گیا ہے۔ پھر فرمایا میرے بیٹا عبداللہ بن عمر، اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹا ذرا شمار کرو، کوئی ڈائری ہوگی، کوئی کاغذ ہوں گے جہاں لکھا ہوگا فلاں کا اتنا قرض دینا ہے، فلاں کا اتنا قرض دینا ہے، یہ امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور خلیفہ ہے، اور لوگ آج تک اس جیسے حکمران کو ترستے ہیں۔ فرمایا حساب کتاب کرو، میرے اوپر قرض کتنا ہے؟ جب حساب اور کتاب کیا گیا 86,000 درہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قرض ہے۔ قرض کیوں ہے؟ جتنے حج کیے تھے
سرکاری خزانے سے امانتاً وہ رقم لی ہے، اور لوگ کوئی آ گئے ہیں خدمت کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے تو اپنی کوئی پریشانی آئی ہے تو بیت المال سے وہ قرض کے طور پر لیا ہے، حالانکہ حکمران وہ لے سکتا تھا، یہ قرض چکانا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن فرمایا میرے بیٹا عبداللہ سب سے پہلا ضروری کام میرے قرض کی ادائیگی ہے، میری زمینیں اور جائیدادیں بیچ کر اگر یہ قرض پورا ہو تو قرض ادا کر دینا، اگر ہماری جائیداد اس قرض کی متحمل نہ ہو، یہ 86,000 درہم کروڑوں کے اندر جا کے بنتا ہے، اگر ہماری جائیداد اس کی متقاضی نہ ہو تو پھر بنو عدی جو ہمارا قبیلہ ہے ان سے پیسے اکٹھے کر کے، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر قریش ہمارا قریب کا قبیلہ ہے، 7ویں پشت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اور سلسلہ نسب محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ فرمایا پھر قریش سے لے لینا اور یہ قرض چکانا۔ محترم بزرگ بھائیوں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقروض فوت ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق مقروض فوت ہوئے، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے ایک زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، 30 ٹوپے جو لے کر گھر استعمال کیے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض سے فارغ ہو کر کہ اب یہ میرا قرض جو ہے میرا بیٹا چکا دے گا، اپنی جائیداد میری جائیداد فروخت کر کے فرمایا میرے بیٹا میرے لیے سب سے ضروری جو کام ہے، جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور انہیں جا کے میرا سلام کہنا، اور امیر المومنین نہیں کہنا، لست اليوم امیر المومنین، آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر میرا سلام کہنا، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کر رہے ہیں، آج میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں، اور جا کر ایک درخواست رکھنا، وہ درخواست یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں جہاں نبی کی قبر ہے، ابو بکر کی قبر ہے، ان 2 ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی قبر کی جگہ عائشہ کے گھر کے اندر مل جائے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اجازت لی ہے، امی عائشہ صدیقہ کو بھی خبر ملی ہوئی ہے، وہ زارو قطار رو رہی ہیں، فرمایا عمر نے سلام کہا ہے اور اس گھر کے اندر نبی اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش کی ہے۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آنے والے عبداللہ کو کہا، فرمایا کہ اے بیٹے میری خواہش یہ تھی کہ یہاں میری قبر بنے، لیکن عمر کا پیغام آیا ہے، میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، عبداللہ بن عمر واپس گھر پہنچے ہیں، پھر بیٹا آگے ہے، دیکھا کیا خبر ہے، لیٹے لیٹے خبر نہیں سنی، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، فرمایا مجھے تھوڑا سا ٹیک لگواؤ، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا اب بتاؤ، فرمایا ابا جان خوش ہو جائیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، خوش ہو گئے، لیکن پھر فرمایا بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں میری چارپائی لے کر دروازے پر جانا، میری وفات کے بعد پھر دوبارہ اجازت مانگنا، کیونکہ عائشہ کا گھر ہے، ان کی زمین ہے، وہ حقدار ہیں، پھر اگر وہ خوشی سے اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے وہاں دفن نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر اور ابو بکر عمر صحابہ اور جمیع صالحین نیک انبیاء اولیاء صلحاء ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں بھائیوں، عمر فاروق جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات، 26 ذوالحجہ کو فوت ہو گئے۔ جب عبداللہ بن عمر بیٹا پیغام لے کر آیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ وصیت کر دیجئے، کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ تو دوسری بخاری کی حدیثوں میں یہ الفاظ بھی ہیں،
کہ عمر فاروق نے فرمایا اگر میں کسی ایک بندے کو مینشن کر دوں، مقرر کر دوں، تو یہ بھی طریقہ موجود ہے ابو بکر صدیق کا کہ انہوں نے عمر کو مقرر کر دیا تھا، اور اگر میں اپنے بعد کسی ایک کو مقرر نہ کروں تو یہ طریقہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو مینشن کر کے، اشارے کنائے تو کر دیے تھے لیکن مینشن نہیں کیا تھا، تو ساتھی کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقوں کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ دونوں طریقے ہی بہترین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 6 بندوں کی کمیٹی بناتا ہوں، ان 6 میں سے ایک بندے کو اپنا خلیفہ اور حکمران بنا لینا۔ کئی لوگ اسے جمہوریت نکالتے ہیں، یہ جمہوریت یورپ کی ہو یا پاکستان کی ہو، یہاں سے نہیں نکلتی، اس میں تو کوئی چھوٹا بڑا ہر ایک ہی بادشاہ بن سکتا ہے، لیکن اس میں اندر وہ مجلس مشاورت اور شورا ہے، اس میں کوئی انصار خلیفہ نہیں بن سکتا۔ مہاجرین میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے صرف 6 بندوں کو چنا ہے، کوئی ایک آدھ فوت بھی ہو گئے تھے اور کوئی رشتہ دار تھے ان کو نکال دیا، 6 بندوں کی کمیٹی بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان میں حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 2-3 دن کے اندر پھر مشاورت کی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ 6 میں سے کچھ دستبردار ہو جائیں، دوسرے کو اپنی جگہ پر خلیفہ نامزد کر دیں۔ زبیر نے کہا کہ علی کو خلیفہ بناؤ، میں دستبردار ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اب 3 رہ گئے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان اور علی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا وہ بندہ، ایک بندہ دستبردار ہو جائے کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، اور اسے یہ اتھارٹی ہو کہ باقی 2 میں سے ایک کو مشورہ کر کے اللہ کی مخلوق سے اس کو مینشن کر دے۔ تو حضرت عثمان بھی خاموش اور حضرت علی بھی خاموش ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں دستبردار ہوتا ہوں، مجھے آپ اپنا قاضی بنا لیں، 2 میں سے میں ایک منتخب کروں گا۔ یہ الگ موضوع ہے۔ بہرحال 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی۔ حضرت عمر فاروق نے آخری لمحات کے اندر فرمایا اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تھے، اپنا بیٹا عبداللہ فرمایا اس کو کمیٹی میں شامل نہیں کرنا، لیکن ساتھ بٹھا لینا اور کوئی مشورہ وغیرہ کہ عبداللہ بن عمر کو تسلی ہو جائے کہ مجھے بلایا گیا ہے لیکن خلافت اس کو نہیں مل سکتی۔ اپنے بیٹے کو خارج کر دیا، اور سعید بن زید بہنوئی تھے ان کو بھی خارج کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ان 6 سے، اور 6 کو کیوں مقرر کیا ہے تاکہ مسلمان باہمی مشاورت سے ان 6 میں سے ایک کو مقرر کر لیں اور میرے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ زندہ بھی میں خلافت کا بوجھ میرے کندھے پہ ہو، اور مرنے کے بعد کسی کو مقرر کروں تو اس کا بوجھ میرے کندھے پہ ہو، اسے کوئی کمی کوتاہی ہو تو میں ذمہ دار ہوں، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔ 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی، اور جب فوت ہو گئے کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، اٹھا لی گئی لاش مبارک اٹھا لی گئی، اور وہاں جا کر رکھ کر پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی گئی ہے، انہوں نے خوش دلی سے کہا کہ آپ دفن کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت کے نبی کے چچا کے بیٹے، علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرات یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی شادی عمر کے گھر میں ہے، عمر کی شادی علی کے گھر میں ہے، عمر علی کا داماد ہے اور نبی حضرت عمر کا داماد ہے، آپس میں محبتیں ہیں۔ آج لوگوں نے اپنی روزی روٹی چمکانے کے لیے اور دکانداری قائم رکھنے کے لیے انہوں نے آج عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کے خلاف محاذ کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ روزی روٹی بند نہ ہو، ہماری یہ مجلسیں بند نہ ہو۔ لیکن یاد کریں یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور ان لوگوں کی الکافی کے اندر، الاصول من الکافی کے اندر بھی ہے کہ حضرت علی کی بیٹی فاطمہ کا لخت جگر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لاش پڑی ہے، لوگ ارد گرد جمع ہیں، رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں، میں بھی وہاں کھڑا ہوں، ایک بندہ پیچھے سے آیا ہے، اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کر کندھا پکڑ لیا، میں نے دیکھا کون ہے، وہ پیچھے سے آنے والا کون ہے، وہ علی حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے جو لفظ ہیں صحیح بخاری کے اندر سنیں کس قدر یہ پیارے الفاظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی لاش پڑی ہے، حضرت ابن عباس کھڑے ہیں،
پیچھے حضرت علی کھڑے ہیں، کہتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ، اے عمر تو نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کے عمل لے کر میں اللہ کے پاس پہنچوں اور وہ مجھے آپ کے بعد، یعنی سب سے زیادہ محبوب ان لوگوں میں جتنے آج کے بعد موجود ہیں صحابہ، آپ سب سے زیادہ محبوب تھے۔ گویا حضرت علی عمر فاروق کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں کہ آپ جیسے عمل لے کے میں اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہا مجھے تو یہ یقین تھا کہ تجھے یہاں قبر ملے گی نبی کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، مجھے پہلے یہ یقین تھا کہ آپ کی قبر یہاں بنے گی۔ صحیح بخاری کے الفاظ، کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ذهبت انا وابو بکر و عمر، خرجت انا وابو بکر و عمر، دخلت انا وابو بکر و عمر، انطلقت انا وابو بکر و عمر۔ میں کبھی سنتا نبی کہتے میں چلا، ابو بکر چلے، عمر چلے، جب بھی تذکرہ نبی اپنا کرتے عمر کا اور ابو بکر کا کرتے، اور جہاں نبی ہے ابو بکر ہے، مجھے تو ان الفاظ سے یقین ہو گیا تھا جہاں نبی کی قبر ہوگی، ابو بکر کی قبر ہوگی، وہاں حضرت علی کی قبر ہوگی۔ اور فرمایا مجھے یقین تھا این یجعلک اللہ ما صاحبیک، کہ اللہ آپ کی قبر بھی آپ کے دونوں ساتھی نبی اور ابو بکر کے ساتھ بنائے گا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ ایک عظیم سورج جو ہے 26 ذوالحجہ کو یہ غروب ہو گیا اپنی آب و تاب، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے حکومت کے، سیاست کے امور، تدبیر کے امور، جہاد اور قتال، فتوحات کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں رول ماڈل کل قیامت تک کے آنے والے حکمرانوں کے لیے چھوڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر لاکھوں رحمتوں کی برسا برسائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حرمان نصیب ہیں، جن کی قسمت پھوٹی ہوئی ہے، اللہ انہیں سمجھ دے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اہل بیت، دیگر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر جنت کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔